چاہتا ہے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا، چونکہ عرب میں کئی عورتیں رکھنے کا رواج تھا، کسی کی 10 تھی بیویاں، کسی کی 20 تھی، کسی کی اور بھی، اسلام کے آنے سے پہلے بڑی تعداد میں ان کے پاس بیویاں، اور وہ اس پہ فخر کرتے تھے۔ تو اب جن بیویوں سے ان کو اولاد ہوتی تھی تو باپ کے انتقال کے بعد عرب والے یہ کرتے تھے کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے، یہ وہاں کا دستور تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بڑی قبیح اور بڑی گندی رسم تھی، تو اسلام نے اس کو ختم کیا، اور اسلام نے بتایا کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اس کی تفصیل آئی، اور اس کو فقہا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو ہے حرمت نسب، یعنی کچھ عورتیں ایسی ہیں جو نسب کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرام، ایسی ایک حرمت رضاعت کہ جس ماں کا دودھ پیا، اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے لیکن اس کا دودھ پیا، چونکہ عرب میں یہ بھی تھا کہ کئی عورتوں کے دودھ پلائے جاتے تھے، اپنے یہاں بھی کبھی کبھی کسی عذر کی وجہ سے ماں پلانے کے قابل نہیں ہوتی تو کوئی اور خاتون پلا دیتی، اس کو حرمت رضاعت کہتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ یہ ہو گیا۔ تیسرا یہ حرمت مصاہرت، یعنی کہ کسی خاندان میں کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کو بیوی بنا کر رکھ لیا، تو اب اس کے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، اس کا ذکر آیا ہے، تو میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ معلومات بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس میں اکثر، چونکہ یہ سورہ نساء کا حصہ ہے، تو اس میں اکثر نکاح کے مسائل، مہر کے مسائل، طلاق کے مسائل اور بھی مسائل ہیں، آج اس پر کچھ گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلط راہ پر جاتے ہیں۔ تو جو حرمت نسب ہے، یعنی نسب کی وجہ سے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، ان میں تو قرآن نے پہلے جس کا ذکر کیا وہ ماں ہے، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی جس سے وہ پیدا ہوا۔ لیکن ماں کہہ کر کے صرف حقیقی ماں مراد نہیں ہے، وہ تو ماں ہے ہی ہے، اس کے ضمن میں اوپر دادی، نانی، اور اوپر 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 جتنا اوپر جائیں گے وہ سب سے نکاح حرام ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹی، تو بیٹی سے مراد بیٹی کے ضمن میں یہ بھی بیٹی، پوتی، نواسی، پھر نیچے 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 جتنا نیچے آئیں گے ان سب سے نکاح حرام ہے۔ پھر اسی طرح سگی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب سگی بہن سے بھی نکاح حرام ہے، اور سوتیلی بہن سے بھی نکاح حرام ہے۔ سوتیلی بہن کس کو کہتے ہیں؟ کہ ماں 2 ہو اور باپ 1 ہو، ماں الگ الگ ہو لیکن باپ ایک ہی ہو، تو وہ سوتیلی بہن ہے، اس سے بھی نکاح، وہ بھی نکاح کے مسئلے میں سگی بہن کی طرح حرام ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح پھوپھی سے بھی نکاح حرام ہے۔ پھر اسی طریقے سے خالہ، سگی خالہ، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ پھر بھتیجی اور بھانجی، یہ جو سارے رشتے ہیں یہ نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ ماں، دادی، نانی اوپر اوپر، بیٹی، پوتی، نواسی نیچے نیچے، پھر اسی طریقے سے پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ ٹوٹل ہو گئے تقریباً 7، تو ان سے نکاح حرام ہوا۔ پھر اسی طرح اگر کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ بھی سگی ماں کی طرح ہے، یعنی حرمت رضاعت ثابت ہو گئی نا، تو نکاح کے معاملے میں سگی ماں کی طرح۔ پھر اس کی بیٹی رضائی بہن، سگی بہن کی طرح، وہی نکاح کے مسئلے میں۔ پھر اسی طریقے سے جس کا دودھ پیا اس کی سگی بہن، یہ
اس طریقے سے پھر وہ جو رشتے میں نے بیان کیے پھر وہ سارے رشتے نہیں وہی تقریباً وہ بھی 7 ایسے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اب کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کی جو ماں ہے اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے. یعنی جس سے نکاح کیا ہے تو سمجھ لیجئے خود کی ساس، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر وہ پہلے گھر سے کوئی بیٹی رکھتی ہے، یعنی اس کی بیٹی، وہ جس نے نکاح کیا ہے اس سے، یہ اس کی حقیقی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور مرد سے لیکن ہے اسی کی بیٹی، تو وہ بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہوگی، اس سے بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوگا. اسی طریقے سے بہوؤں کے ساتھ، یعنی کہ جو عورت کبھی آپ کے بیٹوں کے نکاح میں رہی ہو اور اس سے بیوی جیسا سلوک کر لیا گیا، وظیفہ زوجیت ادا کر دیا گیا، تو بہوؤں کے ساتھ اگر کبھی معاذ اللہ کسی کے بیٹے نے اس کی بہو کو طلاق دے دیا تو کبھی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اسی طریقے سے پوتوں کی بیویاں، نواسوں کی بیویاں، یہ بھی سب بہوؤں کے حکم میں اور ان سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. پھر اس طرح سے جو بیوی ہے اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یعنی سالی سے، مگر شرط یہ ہے کہ جب تک کہ بیوی نکاح میں رہے گی اس وقت تک کہ سالی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. پھر اسی طریقے سے جو خاتون نکاح میں ہے اس کی خالہ، یعنی کہ بیوی اور اس کی خالہ دونوں ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے بیوی اور اس کی بھتیجی دونوں ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے بیوی اور اس کی بھانجی دونوں ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. ہاں، یعنی کہ بیوی کی بھانجی سے نکاح ہو سکتا ہے، بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ کب، کس صورت میں؟ اس کی خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے، کس صورت میں؟ اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، کس صورت میں؟ جب یہ انتقال کر جائے یا اس کو طلاق دے دیا جائے تو اب وہ دوسری اس کو لے آ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی موجود ہو، اس کی خالہ بھی موجود ہو، یہ بھی موجود ہو، اس کی بھتیجی موجود ہو، یہ بھی موجود ہو اور اس کی بہن بھی موجود ہو، اور نکاح ایک نکاح میں ان کو، یعنی ایک مرد کے نکاح میں ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا. ایسی تفصیل بیان کی گئی. اگر بات، کیونکہ یہ مسائل ہیں، اگر نہ سمجھ میں آئے ہوں تو ایک مرتبہ بعد میں آپ مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں. میں نے اپنی بساط پر اس کو بیان کر دیا، چونکہ ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہی ہوتا ہے. ویسے تراویح کے بعد تو آدمی ڈھیلا ہی پڑ جاتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر دے کہ پوری 20 رکعت اور اس کے بعد پھر عشاء کی 17، یعنی تقریباً 37 رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی آپ اکثر لوگ سب کے سب بیٹھے ہی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے، بڑی بات ہے، ورنہ آدمی تھک جاتا ہے. تو آپ کی تھکن کا بھی خیال ہے اور بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے اختصار ملحوظ ہے. اگر اس کی تفصیل آپ کو جاننا ہو تو میں تو کافی دیر تک یہاں ہوتا ہوں، آپ بعد میں آ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کل عصر سے لے کر کے جو ہے وہ تقریباً رات 2-2:30 بجے تک کے یہیں پر وقت گزر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کیبل پر جو ہے وہ بزم افطار کی محفل ہے، جس میں سوال و جواب اور درس وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد مغرب سے عشاء کا ٹائم کم ہوتا ہے تو یہیں گزر جاتا ہے، اور پھر تراویح آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور درس، اور اس کے بعد پھر ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اس کی تفصیل جاننا ہے بلا جھجک آپ آ کر بیٹھ کر پوچھ سکتے ہیں. مجھے برا نہیں لگتا، بلکہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہوتی ہے جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. اگر کسی کو سمجھنا ہو تو بالکل سمجھ سکتا ہے. تو پھر آگے اس کے بعد پھر ذکر آ رہا ہے مہر کا، چونکہ یہ نکاح کے مسائل چل رہے ہیں. پھر مہر کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کسی سے نکاح کرو کسی عورت سے تو اس کا مہر ادا کرو. اور مہر کے معاملے میں یہ ہے کہ مطلقاً مہر ادا کرنا یہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں اجلت کرنا چاہیے.
کچھ لوگ مہر بہت تاخیر کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ کا حال تو یہ ہے کہ 4-4 6-6 بچے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، 50-60 سال کی عمر میں پہنچ گئے